بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ العصر۔ اس سورت کی تفسیر اور اس سورت کے مطالب کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ العصر یہ 3 باتیں ذہن میں رکھے۔ یہ سورت قرآن کریم کی مختصر ترین صورت میں سے ایک ہے، یعنی پورے قرآن کے اندر 3 صورتیں سب سے زیادہ مختصر ہیں۔ سب سے پہلی صورت انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ دوسری صورت سورہ عصر جو میں نے ابھی تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور تیسرے نمبر پر جو صورت ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ عصر، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ قرآن کریم کی اولین ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی قرآن کریم کا جو نزول ہونا شروع ہوا تھا مکی زندگی کے اندر، ان مکی زندگی کے بالکل پہلے کی یہ صورت ہے سورۃ العصر 2۔ نمبر 3، یہ سورہ عصر یہ قرآن کریم کی بالکل جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جامع اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں الفاظ مختصر ہو اور معنی بہت زیادہ ہو۔ جیسے کہ کبھی آپ نے بیان میں یہ بات سنی ہوگی کہ حدیث کا ذخیرہ کئی لاکھ حدیثیں کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ان تمام لاکھوں احادیث میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو جوامع الکلیم کہا جاتا ہے۔ جوامع الکلیم یعنی جوامع الکلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بہت مختصر استعمال کیے، بہت مختصر، لیکن اس میں انسان کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے رکھا ہے نا، کہ اگر اس کی تفسیر کرنا شروع کرے تو کئی گھنٹے اس کی تفسیر چلتی چلی جاؤ۔ ایسی احادیث کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ جوامع الکلیم۔ تو یہ تو حدیث کی بات تھی، لیکن قرآن کریم کے اندر وہ جامع صورتیں کہ جو الفاظ بہت مختصر ہے لیکن ان کے مقصد، ان کے مطالب، ان کا ترجمہ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں رکھی ہے وہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ عصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم کیوں نازل ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن کو کیوں اتارا؟ مقصد انسان کی ہدایت ہے۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ انسان کی ہدایت ہے۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کتاب کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے کتاب کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے۔
رمضان کے معاملے میں اللہ رب العزت دوسرے پارے میں بیان فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب تو ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, کوئی مزہ لینے کی کتاب نہیں ہے, یہ تاریخی کتاب نہیں ہے, کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر مزہ آتا ہو. ہاں, سائنٹیفک ریفرنس اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت رکھے. آج جتنے بھی سائنس کے اوپر جو پروجیکٹ چل رہے ہیں, سائنس کے اوپر جو زور دیا جا رہا ہے, وہ سارا کے سارا ریفرنس کہاں سے مل رہا ہے بھائی؟ قرآن کریم کے ذریعے سے مل رہا ہے. یہ چاند تک تو پہنچ گئے, لیکن کیسے پہنچے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں نے ریسرچ کیا, چاند پر پہنچ گئے؟ بلکہ یہاں تک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آج سائنس چاند پر جو پہنچی ہے نا, یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ پیش آیا اور اس معراج کے واقعے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا, اس صورت پر ریسرچ کر کے یہ چاند پر پہنچے. یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گئے, یہ قرآن کریم کے ذریعے سے یہ چاند پر پہنچے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایک ہدایت کی کتاب ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہ قرآن کریم ایک ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کو جہنم سے ڈرایا گیا, جس میں انسان کو جنت کی بشارتیں دی گئی. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا حکم دیا گیا. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں انسان کو معاشرے کا علم دیا گیا کہ معاشرے میں کیسے رہا جاوے. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر فرض کے احکام دیے گئے, حرام کے احکام دیے گئے. انسان کی ہدایت یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کے ایک انسان کو جن کاموں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام امور قرآن کریم میں بیان فرما دیے گئے پورے قرآن کے اندر. لیکن میرے عزیزو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لو لم ينزل القرآن تبارک و تعالی لکفت هذه السورہ, اگر اللہ رب العزت پورا کے پورا قرآن نازل نہ فرماتے, پورا قرآن انسان کی ہدایت کے لیے اتارتے نہ, صرف ایک سورت سورۃ العصر اتار دیتے, انسان کی ہدایت کے لیے سورت کافی تھی. اندازہ لگاؤ کتنی عجیب و غریب یہ سورت ہوگی. میں اس سورت کی اہمیت آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ 3 آیتوں کی یہ سورت ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی صحابی, 2 صحابی آپس میں ملاقات کرتے, چاہے کسی بھی کام کے لیے ملاقات کرتے ہو, کسی بھی کام کے لیے, لیکن اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دیتا. ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سناتا. یعنی اس آیت کے اندر تدبر کرنا, غور و فکر کرنا کہ کیا مضامین اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے. امام شافعی فرماتے لو لم ينزل القرآن تبارک و تعالی لکفت هذه السورہ, یہ سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اتنی عجیب و غریب یہ سورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سورت کو, بہت مختصر سورت ہے, سب سے اول نمبر پر اس سورت کو ہمیں حفظ یاد کر لینا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں اس سورت کے معانی کو یاد کرنا چاہیے. اس کا مطلب مختصر, جو ہم سے جو بھی بن پڑے, ہم اس کے مطلب کو سمجھے, اس کے مطلب کو پڑھے کہ کیا اللہ رب العزت اس سورت کے اندر کہنا چاہتے ہیں. مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے کر دوں. دیکھیے, اس سورت کو اللہ رب العزت نے قسم کے ذریعے سے شروع فرمایا. کس کے ذریعے سے؟ قسم کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر, قسم ہے ہمیں زمانے کی. ایسے عصر کے بہت سارے معنی ہوئے, ایک معنی والعصر, قسم ہے ہمیں زمانے کی. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی؟ یہ ایک موقع نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جن موقعوں پر اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر بات کی ہے. والتین والزیتون, تین کی قسم, زیتون کی قسم. اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی, لا اقسم بہذا البلد والضحى
آپ کے روشن چہرے کی قسم، قسم اٹھائیے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی، جو تقدیر میں لکھا گیا، جو قلم لکھی گئی تھی انسان کی تقدیر کو لکھنے کے لیے، والقلم وما یسطرون۔ چاند کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اٹھائی۔ کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی؟ ہم تو اس بندے لوگ انسان اس وجہ سے قسم اٹھاتا ہے کہ سامنے والے کے دلوں میں اپنی بات کو پختہ کرے۔ ہم اس لیے قسم اٹھاتے ہیں نا بھائی، ہم قسم کس لیے اٹھاتے ہیں؟ تاکہ سامنے والا میری بات کو سمجھ جاوے اور سچ مان لے، اس لیے ہم قسم اٹھاتے۔ تو کیا نعوذ باللہ ہم اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت جھوٹ بول رہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑی؟ ہرگز نہیں۔ دو وجہ بیان فرمائی ہے اللہ کی قرآن کریم کے اندر، قسم اٹھانے کی دو وجہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر اس لیے بات بیان فرما رہے کہ اس بات جو آگے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے۔ کیا ہو؟ آگے جو مضمون، قسم کے بعد جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے، ایک وجہ قسم اٹھانے کی۔ دوسری وجہ قسم اٹھانے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے چیزوں کی قسمیں اٹھا رہے تاکہ آگے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کی دلیل کے لیے قسم اٹھا رہے۔ بھئی جو بات آگے بیان کی جائے گی، دلیل کیا اس کی؟ تو قسم کے ذریعے سے اس چیز کو دلیل کے طور پر بیان کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھانے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر، زمانے کی قسم۔ مفسرین نے ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ عصر کے وقت کی قسم۔ کس کی قسم؟ عصر کے وقت کی قسم۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ پورے دن کے اندر فجر کی نماز سے لے کر رات تک 24 گھنٹے کے اندر جو سب سے مقبول اور سب سے اہم جو وقت ہے وہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت ہے۔ فجر کا وقت اور عصر کا وقت، اس لیے کہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کے چینج ہونے کا وقت ہے۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رہتے، اور عصر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کی نماز تک رہتے۔ تو جب یہ آتے ہیں نا تو فجر کے فرشتے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک شام تک کی جن کی ڈیوٹی ہے وہ واپس نہیں آ جاتے۔ یعنی فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ایک فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کثرت ملائکہ کی وجہ سے یہ وقت بہت زیادہ اہم ہے، کثرت ملائکہ کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے ہمیں 3 تسبیحات کی پابندی بتلائی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح کی پابندی کرنا، عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرنا۔ ایک اور بات بڑی عجیب و غریب، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جاوے، یہ تصوف کی بات ہے۔ کون سی بات ہے بھائی؟ تصوف کی، جو خانقاہوں میں جو سکھلائی جاتی ہے نا، وہ تصوف کی بات ہے جو ہمارے بڑوں نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت یہ مقام نبوت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فجر کا وقت یہ مقام نبوت ہے، اور عصر کا وقت یہ مقام ولایت ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ عام طور پر انبیاء علیہم السلام کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، جو نبوت دی گئی، وہ فجر کا وقت تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور عام طور پر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ولایت کے درجے پر پہنچاتے ہیں تو وہ کون سا وقت ہے بھائی؟ عصر کا وقت ہے۔ اب ایک سوال آپ سے کروں، نبوت بڑی ہے یا ولایت بڑا ہے؟ بولیے، نبوت بڑی چیز ہے یا ولایت بڑی چیز ہے؟ نبوت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر نبوت جو ملی ہے، وہ نبوت جو دی گئی اللہ کے جو نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ فجر کے وقت میں رکھی ہے، اور نبوت اعلیٰ چیز ہے، اس وجہ سے فجر کی نماز میں زور سے قرات رکھی، اور ولایت یہ نیچے کی چیز ہے، اس وجہ سے عصر کی نماز میں سرن قرات رکھی۔ بات سمجھ میں آئی بب؟ ولایت یہ تابع ہے نبوت کے۔ یہ ساری تصوف کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس
قسم کے ذریعے سے عصر کی نماز کی اہمیت ہمیں بتلائی جا رہی ہے. عصر کی نماز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دو نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرو، دو نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرو. والصلاۃ الوسطی، اور اس میں بھی خاص طور پر درمیانی نماز، یعنی فجر اور ظہر دو، مغرب اور عشاء الگ، بیچ میں کون سی نماز بچی؟ عصر کی نماز. خاص طور پر قرآن کریم میں اس کو نام لے کر بیان فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے ای صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز مراد ہے اس سے. ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی. اللہ کے محبوب ہماری حفاظت فرما اللہ تعالیٰ. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بھول کر، کیا بیان فرمایا؟ بھول کر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، وطر اہلہ ومالہ، اللہ کے محبوب نے مثال سے بیان فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جس کا مال لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال ختم ہو گئے، بالکل بیچارہ کنگال، نہ مال ہے نہ بیوی بچے، سب کچھ لوٹ لیا گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھول کر بھی اگر عصر کی نماز چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کا اس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو. اور پھر آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑے، وطیر ایمانو، اس کا ایمان لوٹ لیا گیا، ختم ہو گیا اس کا ایمان. کتنی عجیب چیز ہے یہ. اسی وجہ سے میرے عزیزو، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کیا اہمیت رکھتی ہے. ایک اللہ والے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو وصیت کر کے مرے کہ میرا نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا کہ جو بالغ ہونے کے بعد سے اس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو. پہلی شرط، بلوغ کے بعد سے کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اس کی عصر کی سنت فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 3، بلوغ کے بعد سے کبھی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو. یہ وصیت کر کے مرے تھے. جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں مریدین ہے، لیکن کس کے اندر یہ 3 صفت پائی جا رہی ہے ہی نہیں، کوئی بھی مل ہی نہیں رہا ہے. ایک شخص مجمع میں سے نکلا، چہرہ ڈھکا ہوا، چادر اوڑی ہوئی، اور کہا کہ مجھ میں یہ 3 صفت پائی جاتی ہے. کیا کہا؟ یہ صفت، 3 صفت، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی عصر کی سنت نہیں چھوڑی، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میں رات کو سویا نہیں، کبھی میری تہجد فوت نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی غیر محرم پر میری نظر نہ پڑی، اندھیرا تھا لوگ پہچان نہ سکے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میرے پیچھے نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. نماز جنازہ جب فارغ ہوئے، لوگ بے چین تھے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کون ہے جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہے. جب لوگوں نے مجمع کے بعد نماز کے بعد پکڑا اور چادر چہرے سے ہٹائی تو کیا دیکھا؟ وقت کا بادشاہ، ہندوستان کا وقت کا بادشاہ ہے، اور اس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جا رہی ہے. کیا مشغولی ہوگی اس زمانے میں، بادشاہ کی کیا مشغولی ہوتی ہے، کتنی زیادہ وہ مصروف ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں تھیں. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ خندق کھودی جا رہی تھی اور سامنے قریش تھے اور یہاں پر اہل مدینہ تھے اور اپنا بچاؤ ہو رہا تھا، غروب ہوا، سورج غروب ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، فرمایا اللہ کے محبوب ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کمبختوں سے لڑتے لڑتے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا. اللہ کے محبوب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان یہ الفاظ حدیث کے کہ اللہ رب العزت ان کے مال کو، ان کے اولاد کو، ان کے گھر کو جہنم سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہو گئی. کتنی بڑی وعید ہے میرے عزیزو. یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. جب وقت کا بادشاہ عصر کی سنت فوت نہیں ہوتی میرے عزیزو، ہماری چھوٹی سی دکان کے پیچھے ہماری عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی وعید اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا والعصر، عصر کے وقت کی قسم. حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک قوم وہ آئی جنہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا. ذرا یہ حدیث سمجھنا، ایک قوم وہ آئی جنہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، اس سے مراد یہود.
اور ایک قوم وہ آئی جنہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کا کام کیا، اس سے مراد ہے نصارہ۔ دیکھیے فجر سے ظہر تک کتنا لمبا وقت ہوتا ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک یہ بھی بڑا لمبا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے آگے بیان فرمایا کہ ایک قوم وہ آئی جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کا کام کیا۔ کتنا مختصر وقت، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو، عصر مغرب بہت مختصر وقت۔ اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اب یہ جو وقت اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، وقت کیوں بیان فرمایا؟ فجر سے لے کر ظہر تک کے وقت میں کون سی قوم بیان فرمائی؟ یہود۔ ظہر سے عصر تک نصارہ، عصر سے مغرب تک مسلمان۔ اس سے اشارہ ہے ان کی عمر کی طرف، ان کی کتنی زیادہ عمریں تھیں۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی، بہت زیادہ لمبی عمریں، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہود کو اتنی لمبی عمریں دی تھی، اور انہوں نے جو کام کیے، جو بھی نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت کا معاملہ یہودی کے ساتھ یہ رہا کہ اتنی زیادہ عبادت کے باوجود جتنی عبادت اتنا معاوضہ، بس جتنا عمل کیا اتنا ثواب۔ نصارہ کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ جتنا کام اتنا معاوضہ، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی عمریں کتنی مختصر بیان فرمائی۔ عصر سے مغرب، ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا کہ میری امت کی عمریں کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور کم سے کم 60 یا 70۔ کتنی عمریں؟ کم سے کم 60 یا 70۔ اس سے آگے تو بہت مشکل سے لوگ جا پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دعا دینی ہو نا تو یہ دعا مت دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمریں لمبی کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمریں لمبی کرے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ دعا اللہ کے محبوب نے مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی عمر سے پناہ چاہتا ہوں جس میں میں محتاج ہو جاؤں، جس میں میں محتاج ہو جاؤں، آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے، دماغ سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے عزیزو، اگر بڑھاپا سدھارنا ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن ہمارے بڑوں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے، اگر بڑھاپا سدھارنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن اور 55 دونوں برابر ہوتا ہے۔ بچپن میں کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی، بار بار ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے نا، اور 55 کا بھی معاملہ یہی ہے، بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے۔ اولیاء ہمارے بڑوں نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، اگر بڑھاپا سدھارنا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بڑھاپے کے اندر ہماری عقل ایسی رہے جیسی 35 سال کے اندر ہوتی ہے، وہی صلاحیتیں ہمارے دماغ اور ہماری سمجھ، ہماری نظر رہے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو۔ یہ ہمارے بڑوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہے کہ دیوبند کے شیخ الحدیث کتنی عمر؟ 95 سال کی، 95 ایئرس، 95 سال کی عمر ہے، بغیر چشمے کے بخاری شریف کا درس دے رہے 5 گھنٹے۔ ہے کوئی اندازہ ہے کسی میں طاقت ہے؟ 60 سال کے بوڑھے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے اللہ والوں کا یہ معاملہ رہا ہے کہ 95 سال کی عمر ہونے کے باوجود 2 زانو بیٹھ کر، پلاٹی وال کر بھی نہیں، 2 زانو بیٹھ کر 5 گھنٹے بخاری شریف کا درس دے رہے بغیر چشمے کے، اور ایسی آواز کے جیسے 35 سال کی ایک جوان کی آواز ہوتی ہے، اس آواز کے ساتھ۔ اگر بڑھاپا سدھارنا، یہ ایک وظیفہ بتا کر جا رہا ہوں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ 55 کے اندر بھی، 70-80 کی عمر کے اندر بھی آپ کی عقل سالم رہے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج تو اولاد کے اندر وہ جذبات نہیں ہے، اولاد کے اندر خدمت کے وہ جذبات نہیں ہے کہ بڑھاپے کے اندر ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر کسی کو دعا دینی ہو تو یہ دعا دو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے۔ نکاح کے موقع پر کیا دعا سکھلائی؟ اللہم بارک اللہ لک و بارک علیکما، یہ نہیں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نکاح میں خوب لمبا کر۔ ارے جھگڑے ہو تو پھر کیا مطلب؟ گھر میں کنکاس ہو تو پھر کیا مطلب لمبی عمر کر کے؟ بھئی اللہ رب العزت، اللہ کے محبوب نے جو دعا سکھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں، تمہارے اس نکاح میں برکت دے۔ مال تھوڑا، زندگی مختصر، تھوڑا سی سب کچھ زندگی میں تھوڑا ہے، لیکن برکت ہے تو میری زندگی میں سکون ہے میرے عزیزو۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مکان بنا رہے تھے، اور مکان پر بڑے ہیڈنگ میں لکھوایا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
ایک نوجوان گزرا, اس نے پوچھا حضرت یہ کیا لکھوایا؟ کہا یہ کیوں لکھوایا؟ کیا پوچھا اس نے؟ حضرت یہ کیوں لکھوایا؟ تو حضرت نے کہا تیری نظر سے بچنے کے لیے. کیا بیان فرمایا؟ تو تیرے جیسے لوگ ہزاروں لوگ گزرتے, یوں نہیں پڑھتے کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا لکھوایا. اسی وجہ سے سورہ کہف کی سورت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, اس سورت کے اندر, کہ اگر جب کسی اچھی چیز کو دیکھے تو کیا پڑھے؟ ماشاء اللہ. اس لیے کہ نظر برحق ہے, نظر لگنا حق ہے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل تشریف لائے, پوچھا اللہ کے محبوب کیا حال ہے, کیوں اتنے غم میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے نواسا کو نظر لگ گئی ہے, بہت بیمار ہے, اتنے پھول جیسے بچے, اتنا آنگن میں کھیلتے لیکن نظر لگ گئی, بیمار ہے, اٹھ نہیں سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب سے بیان فرمایا, اللہ کے محبوب آپ ان پر دم کریں, اس لیے کہ نظر حق ہے, نظر انسان کو لگتی ہے. اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس. یہ دعا سکھلائی. جیسے اللہ کے محبوب نے یہ دعا پڑھ کر دم کیا, فوراً کھڑے ہو گئے, بخار ایک دم اتر گیا, کھیلنے لگ گئے 2 منٹ کے اندر. اس نظر کے مسئلے کے اندر علماء نے اور صوفیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب نظر انسان کی, بری نظر انسان کو لگنے کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے, بری نظر لگنے کی وجہ سے انسان کا گھر گر سکتا ہے, بری نظر کی لگنے کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے, تو پھر میرے عزیزو اولیاء اللہ کی نظر سے انسان کے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتی؟ جب کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی نظروں اگر دل پر نظر پڑ گئی تو پھر انسان کی زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ اسی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ بڑا مجمع ہے, اسٹیج بنا ہوا ہے, حضرت کو دعوت دی گئی ہے بیان کے لیے, لیکن مجمع میں اسٹیج پر چڑھتے, مائک لگاتے اور خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتے. اللہ کا ذکر, دل میں اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے. کئی گھنٹے اسی طریقے سے مجمع میں بیٹھے ہوتے, مجمع سامنے کھڑا ہوتا اور اس کے بعد اخیر میں کئی گھنٹوں کے بعد کہتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اور لوگ ہدایت لے کر جاتے تھے. اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا اس لیے نہیں کہ کچھ نصیحت کر دو, میرے عزیزو ان کے اوپر جو سکینہ نازل ہوتا وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے. تو وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر وقت ملا تو اس سورت کے بارے میں, سورہ عصر, آگے بہت ساری لمبی سورت ہے, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, اس کی بھی تشریح کرنی ہے. اور اسی طریقے سے ابھی تو سورہ عصر کی اور زیادہ تشریح ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.